سوچ اس وقت آ رہی ہے درس سنتے ہوئے غور کریں کہ میں زیادہ علمی مولانا سے وعدہ میں نے کیا ہے کہ زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تقریر بھی نہیں کر رہا، قرآن پر بیٹھا ہوں، کچھ قرآن کی ہوا آپ کو تھوڑی سی کہ قرآن چیز کیا ہے۔ زیادہ علمی بات نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سا کروں گا، آپ ذہن حاضر کر کے بیٹھیں۔ لا کی تیسری تشریح یہ تھی کہ انسان کو یہ حکم دیا کہ جب تم سورہ قیامہ پڑھنے لگے ہو یا سننے لگے ہو تو اثر تب ہوگا، آنے والی بات تمہیں تب سمجھ آئے گی کہ پہلے لا کہو نہیں۔ یہ جو اس وقت تمہارے ذہن میں خیالات ہیں، اپنے کاروباری، اپنے برادری کی بھیڑیں ہیں اندر، ان کو تھوڑی دیر کے لیے نفی کرو، کہو نہیں، وہ بات نہیں سوچنی جو اب میرا ذہن سوچ رہا ہے، بلکہ میں قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اب میں نے اس بات پر غور کرنا ہے جو آگے آ رہی۔ یہ لا اس لیے فرمایا، تین چیز۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، وقوع قیامت پر خود قیامت ہی گواہ ہے، اس پر کسی اور قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو واقعہ ہونے والی چیز ہے میں اسی کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہماری گردن مروڑ کے رکھ دے، لمحے بھر میں کوئی اف بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے اللہ نے نبوت کو جو منصب عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر میں چاہتا تو تیرے سامنے آنے والے لمحے بھر میں ختم ہو جاتے، لیکن میں نے چاہا تو یہی ہے کہ یہ پتھر مار رہے ہوں، تیرا خون گر رہا ہو، اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو خون پوچھتا جا اور میرا نام بلند کر۔ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ دنیا کو وہ بات سمجھائے کہ تم اس پر غور کرو۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت پر، خود قیامت ہی کے وقوع کی، کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب نے کہا کہ سورج نکلا ہے تو سورج کے نکلنے پر اس کا نکلنا ہی گواہ ہے، اور گواہی کی کیا ضرورت، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر خود قیامت ہی گواہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من مات فقد وقعت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہوگی، آگے جو قیامت آئے گی وہ تو ہے، لیکن یہاں جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت تو واقع ہو۔ گویا موت بھی قیامت کا ایک نمونہ ہے۔ تو کوئی کہے کہ موت پر دلیل کیا ہے، یہ مشرکین کافرین کو سمجھا رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالی، کہ کوئی کہے کہ موت پر دلیل کیا ہے، تو اس کو کہو پگلے نادان، موت پر تو خود موت ہی سب سے بڑی دلیل، وہاں دلیل کا کیا معنی؟ موت جب آتی ہے ماں روتی رہ جاتی ہے، بیٹے روتے رہ جاتے ہیں، بھائی روتے رہ جاتے ہیں، رعایا روتی رہ جاتی ہے، بڑے بڑے تاجدار اور شہنشاہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اتنی حقیقت دنیا کی، اس پر کسی اور دلیل کی تو ضرورت نہیں، وہ خود ہی دلیل۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت پر، وقوع قیامت پر خود قیامت ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس اشہاد کے معنی میں، شہادت کے معنی میں اس کو بیان فرمایا کہ قیامت پر خود قیامت سب سے بڑی۔ ایک بات، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، فرمایا نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی قسم تو میں نے قیامت پر خود قیامت ہی کی کھائی، اور دوسری قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی،
تمہارے اندر تمہارے وجود میں ہے، اس کی میں قسم کھا۔ یہ مقام ذرا قرآن کا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک قوت ہے جس کا نام نفس ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس میں، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ قرآن میں آپ میں سے جو طالب علم ہے قرآن کے، وہ جو نفس ہے، اس نفس کی اللہ نے اس طاقت کی جو اندر ہے تین کیفیتیں بیان کہ یہ قوت تین طرح۔ ایک قوت اس کا نام ہے، میں اوپر سے شروع ہوتا ہوں، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، جس کو اطمینان حاصل ہو گیا دنیا کے اندر۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، وہ جو دنیا میں زندہ رہا، دنیا میں گزارا کر گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہ کے گیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، دیکھ یہ ہے میری جنت، اس میں داخل۔ یہ نفس مطمئن، جو مطمئن ہو گیا دنیا میں اللہ کی رضا پر، جس نے مان لیا خدا کے حکم، اب اس کے بعد نچلی طرف نفس امار، ڈکٹیٹر، عامر، یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا فلانا ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے، قرآن نے امار، بہت بڑا ڈکٹیٹر، امارہ، مبالغے کے سیدھے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں نبی ہو کر اللہ کا، میں بھی اس نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ حقیقت ہے کہ یہ نفس تو بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے جو برائی پر آمادہ کرتا، اس کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے انسانوں کو برائی کے راستے پر لگا، اللہ نے خود اس کو قوت دی ہے اندر پیدا، یہ نفس امار۔ ان کے درمیان ادھر نفس مطمئنہ کی قوت، یہ ان تین قوتوں کا نام ہے۔ ایک قوت جس کی یہ تین کیفیتیں، بعض نادان طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تین طاقتیں ہیں، نہیں، نفس ایک ہے، ان کی یہ تین کیفیتیں قرآن نے بیان کہ اسی نفس کی کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ مطمئنہ بنتا ہے، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ سخت امارہ بن کر انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ نفس لوامہ درمیان میں کھڑا ہوا ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جب آدمی شراب پی لیتا ہے، ایک آواز اندر سے اٹھتی، مسلمان کے بیٹے تھے تم نے کیا کیا، گندگی میں ڈوب جاتا ہے، اندر سے ایک صدا آتی ہے، ظالم تیری ماں تو نماز پڑھا کرتی تھی، تم نے کیا کیا، چوری کر لیتا ہے بندہ، اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور نادان کیا کیا تم نے، روزی تو اللہ نے دینی۔ وہ جو اندر قوت ہے اس کو فرمایا نفس لوامہ، جو ملامت کرنے والی قوت ہے انسان کی، فرمایا میں وقوع قیامت پر اس نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، وہ ملامت کرنے والی قوت اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ضرور ہو۔ اس سے پوچھو، مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ضمیر،
اچھا ترجمہ ہے دور حاضر کے مطابق کہ تمہارا ضمیر اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ضرور واقعہ ہونی چاہیے. کیسے؟ ایک آدمی نے قتل کیا، بے گناہ قتل کیا، کسی کو مار دیا. اچھا جناب، آپ پاکستان کی عدالت میں گئے، انہوں نے اس کو پھانسی کی سزا دے. فیصلہ ہو گیا کہ ایک قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں قتل ہو گیا. لیکن ایک آدمی نے 100 قتل کیا. بہت غور کریں گے بات پر. 100 قتل کرنے کے بعد اس کو عدالت نے پھانسی کی سزا دے دی. تو ایک قتل کے بدلے میں تو اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور جو 99 قتل باقی ہیں اس کی سزا کون دے گا؟ اس عدالت میں تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ ایک دفعہ سزا دے تو پھر اسی طرح زندہ کر دے، پھر سزا دے، پھر سزا دے. فرمایا ضمیر سے پوچھو تو آواز آئے گی اندر سے کہ کوئی عدالت ایسی بھی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ 100 دفعہ زندہ کرے، 100 دفعہ پھانسی دے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ہو کرے. اور وہ ذات اللہ. اس لیے اگر تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے، تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو پھر تمہارے اسی ضمیر کی قسم کہ انصاف کا دن واقعہ ہو کر رہے. اور وہ دن آئے گا کہ جس میں ہر انسان کو انصاف ملے. یہ دوسری قسم. ان 2 قسموں کے اندر سمندر بند ہے، لیکن اس کو میں ذرا چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں. وہ ایک عظیم قرآن کا مقام ہے، اس کی طرف شاید بہت گہرا مطالعہ کرے آدمی، بتدریج پڑھے اس کی طرف. یہ 2 قسمیں جو اللہ پاک نے قیامت پر قیامت کی قسم اور قیامت پر نفس لوامہ کی قسم، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ، میں آگے تھوڑی سی وضاحت مزید کروں گا انشاءاللہ اس کی اسی مقام کی اگلی آیت کے ساتھ. اس کو پروردگار عالم نے انسان کے ضمیر ہی پر چھوڑا کہ تم کاروبار کیا کرو، تجارت، کاروبار، مزدوری، محنت، سب کچھ کیا کرو، لیکن